الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، ہمارے ناظرین میں سے عبد الرشید صاحب، ان کا سوال ہے کہ ہم گوشت کی دکانوں پر جاتے ہیں تو ذبح کرنے والے نے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے ذبح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم اس سے کس بنیاد پر جو ہے گوشت خریدیں؟ کیونکہ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم کس بنیاد پر جو ہے ان سے گوشت خریدیں، اس کو جو ہے واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، اس حوالے سے علماء کے، اہل علم کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ اگر ذبح کرنے والا انسان ایک مسلمان ہے اور اس مسلمان کو پتہ ہے کہ جانور کو بسم اللہ کہہ کر ہی ذبح کیا جانا چاہیے، تو ایسے مسلمان کے یہاں سے ہم بلا جھجک گوشت خرید سکتے ہیں، اور اس میں خواہ ہمیں وسوسوں میں یا تشویش میں نہیں جانا چاہیے کہ اس نے پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیہات سے لوگ گوشت لے کر آتے ہیں اور ہم بھی بغیر کسی تحقیق کے وہ گوشت لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جبکہ وہ نئے نئے مسلمان ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ لوگ گوشت لے کر آئے، تم لاؤ، بناؤ، کھانے کے وقت میں تم بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، تو تمہارا بسم اللہ کہہ کر کھانا یہ کافی ہے۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندے کو جب یہ یقین ہو جائے کہ اس گوشت کو شروعات سے لے کر آخر تک جو کارروائی ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کا ذبیحہ ہمارے لیے بالکل حلال ہے، اس میں خامخواہ جا کر ہمیں اس طرح کی چیزیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ازراہ تحقیق کبھی کبھار ہم اگر تنہائی میں ہو قصائی کے پاس جو جس سے گوشت خریدتے ہیں، تو اس کو کبھی یاد دیا جانا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کے پاس سے لیتے ہیں، اس طرح سے آپ اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی ایک باقاعدہ ایشو بنا کر نہیں، ایک اکیلے میں تنہائی میں بھائی اتنے لوگ لیتے ہیں، کھانے کا حرام حلال کی بات ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ نصیحت کہلائے گی جی کہ اس کو، یعنی وہ بندہ کہے گا کہ نہیں یار ہم لوگ واقعتاً بسم اللہ کہتے ہیں، اور اس کی بات کو مان لیا جائے، ورنہ پھر جی ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا، کس پر سوالات کھڑے کریں گے اور کب تک ہم شکوک و شبہات میں رہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ بات میرے اور آپ کے لیے اطمینان بخش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ تم ان کے بسم اللہ کہنے نہ کہنے پر شک و شبہ کرنے کے بجائے کھانے کے وقت میں بسم اللہ کہہ لو، تو انشاءاللہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ شیخ، اب اگر کسی دکاندار کے بارے میں جو ہے شکایت آتی ہے یا معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ جو ہے بسم اللہ کہے بغیر ہی ذبح کر دیتا ہے، یقینی طور پر جو ہے معلوم ہو جاتا ہے کسی بھی راستے سے، تو کیا ایسے دکاندار سے لینا جو ہے درست ہے؟ جی، ایسے دکاندار کے حوالے سے یا ایسے قصائی کے حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے، حسن ظن سے کام لیتے ہوئے آپ اس کے بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ وہ کرتا ہوا، لیکن اگر آپ کو معتبر ذرائع سے یہ پتہ چل جائے کہ نہیں وہ بندہ بالکل کہتا ہی نہیں، خاص کر جیسے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کچھ خاص موقع ہوتے ہیں، جب مثال کے طور پر مرغیاں جو ہے بڑی تعداد میں ذبح کرنی ہوتی ہے، تو بندہ صرف ذبح پر دھیان دے رہا ہوتا ہے، پڑھنے پر دھیان نہیں دیتا ہے، اگر یقین ہو جائے
تو پھر ایسے انسان سے اپنے آپ کو ہم بچا بھی لیں اور اپنوں کو بتا بھی دے کہ وہ بندہ یا تو اس کو جا کر کہے کہ بھئی اگر تم اس طرح سے کرو گے، اپنی روش کو نہیں بدلو گے، بسم اللہ نہیں کہو گے تو ہم لوگ بند کر دیں گے. تو یہ ایک الگ بات ہے. جس کے بارے میں پتا چلے تو آپ اس کے حوالے سے رک جائیں، لیکن خواہ آپ شک و شبہ کی بنیاد پر اس کو نہ استعمال کرنے کا فیصلہ کرے، یہ صحیح نہیں. لیکن شیخ ابھی کئی دکانیں جو بڑی بڑی ہوتی ہیں، جیسے مرغیوں کی بات ہوئی تو روزانہ کی جو ہے تعداد میں 30 40 جو ہے مرغیاں بھی جو ہے کئی دکانوں میں ذبح ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر ہر مرغی کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا ضروری ہے؟ شروعات میں کہہ دے تو کافی؟ نہیں، وہ ہر ایک پر بسم اللہ آپ کہتے جائیں، یہی بہتر ہے. جی، کیونکہ کون سا مشکل وقت ہوتا ہے، چاقو چورا مطلب دو ایسے کام نہیں کہ بھئی ایک پہلے بعد میں کرنا ہے، دونوں ایٹ اے ٹائم کرنے کے لیے بسم اللہ یا اللہ اکبر وہ کہتا جائے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.